الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد في مقام آخر والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات اور حمد و ثنا کے بعد انگن تو بے شمار درود و سلام ہوں سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. محترم حضرات، سابقہ جمعہ میں نے حرم مکہ کے بارے میں اس کی عظمت، اس کی مزیت، اس کی بزرگی، اس کا مقام مرتفع، بلند مقام، رتبہ کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں حرم مدینہ کے بارے میں بھی آپ سے گزارش کروں گا. حرم مکہ، مسجد الحرام، خانہ کعبہ جو نافع زمین میں واقع ہے، زمین کے بیچوں بیچ میں ہے، اللہ نے اس کو ایسے مقام پہ رکھا کہ ہمارے بندے ہماری عبادت کے لیے ہر چہار جانب سے یکساں طور سے خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کریں. کسی کا رخ اور سنٹر، مرکزی جگہ ادھر ادھر نہ ہونے پائے. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تابی کو خود نقل فرمایا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، آپ نے نماز ادا کی. مسجد مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آپ کے دل میں یہ جذبہ کار فرما تھا کہ اللہ تعالیٰ
میرا قبلہ خانہ کعبہ کر دیتا، مسجد الحرام کر دیتا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کوئی خود فیصلہ کر کے اعلان کر دیں۔ آپ اللہ رب العالمین کی طرف نظر اٹھاتے، آسمان کی طرف، کہ کب اللہ کا حکم وارد ہو اور ہم اپنا رخ نماز میں کعبہ کی طرف کر لیں، بیت اللہ الحرام کی طرف کر لیں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی، ہم نے آپ کی نظروں کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھا آسمان کی طرف، کہ آپ بے تابی میں، بے چینی میں آپ اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں کہ حکم الہی کا انتظار ہے۔ ہم نے دیکھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جس سے آپ خوش ہو جائیں، جس سے آپ راضی ہیں، جس کے لیے آپ کی چاہت اور تڑپ ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ چہرے مبارک وقت صلاۃ اپنا چہرہ مصلیان اہل ایمان خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور تڑپ تھی اور اللہ اسے محسوس کر رہا تھا، مگر اللہ کے حکم کا انتظار تھا۔ اسی وقت سے آج تک دنیا اسلام کے لوگوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مسجد اللہ الحرام ہے۔ اور یہی نہیں، جب لوگ ہر چہار جانب سے پرواز کر کے، فلائٹ کر کے، یا پیدل یا کار پر یا کسی بھی طرح سے حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مسجد الحرام میں پہنچتے ہیں، تو خانہ کعبہ بیچ میں ہوتا ہے اور چاروں طرف سے لوگ گولائی میں نیت باندھ کر نماز کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ چہرہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں سے تو ہمارا چہرہ صرف پچھم طرف ہے، جو مکہ سے پورب پچھم آباد ہے ان کا چہرہ نماز میں پورب طرف ہوتا ہے۔ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ مکہ سے اتر جانب ہے، دکن طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو، خانہ کعبہ کو، بیت اللہ الحرام کو، مسجد الحرام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایذا رسانیہ حد سے سوا ہو گئی، مکہ والوں نے کوئی جتن نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ کے قتل کی سازش کی، اور اس کے لیے یہ پلان بنا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی لیا جائے، ایک آدمی، اور محمد جیسے گھر سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بیک ٹوٹ پڑے لوگ تلواروں کے ذریعہ اور ان کا صفایا کر دیں، تاکہ سارے قبائل پر اس خون کی ذمہ داری ہو، اور بنو عبد المطلب والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے کہ پورے شہر کا مقابلہ کر لیں۔ نوبت جب بیجا رسید، اللہ نے حکم دے دیا کہ نبی، ہمارے حبیب، آپ مکہ چھوڑ دیں، چلیں اس طرف جہاں آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف صحابہ کرام ہجرت فرما کر جا چکے تھے، جو حالات سے تنگ تھے، اجازت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگ پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے سن 6 نبوت میں، پھر اس کے بعد یا 11-12 نبوت میں ایمان لائے تھے مدینہ والے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس کے بعد راستہ ہموار ہوا، آپ کو حکم الہی ملا، آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی مدینہ کو، جس کا نام یثرب تھا، ایک گاؤں جیسے ہم لوگوں کے گاؤں کے نام، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود فرمایا۔ آپ کے قدوم میمنۃ لزوم وہاں پہنچے،
تو اللہ نے اس شہر کا نام مدینہ رکھا، مدینۃ النبی رکھا، جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ مدینہ منورہ جہاں کی فضائیں سنجیدہ ہیں، ہوائیں پاکیزہ ہیں، انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پہنچے، اللہ نے نقشہ کھینچا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہیں مدینہ میں ٹھہرا رکھا تھا، جن کے مکانات تھے، گھر تھے، آباد تھے، اور ان لوگوں نے محبت کی ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے وہاں پہنچے، جنہوں نے اپنے دلوں میں کوئی قدورت، جنہوں نے اپنے دلوں میں کوئی بھاری پن دماغوں میں نہیں محسوس کیا۔ آج ہمارے گھر ایک مہمان آ جائے، 2 روز رہ جائے تو ہمارے دماغ پر ایک بوجھ ہو جاتا ہے، ہمارے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیسے اللہ والے تھے کہ جنہوں نے اپنے سینوں سے لگایا ان مہاجرین کو جو 500-600 کلومیٹر سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور یہی نہیں کیا، خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں اعلان کیا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، محفل لگی ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیا، ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، کسی کے پاس کچھ بھی ہو کھانے کو لے آؤ۔ تو ہر ایک نے والذی بعث بالحق ما لیس عندی الا ماء، اللہ کی ذات کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر کے بھیجا ہے، ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ حار غربت، حار تنگ دستی، افلاس کی 9 بیویاں یا 11 بیویاں اس وقت تھیں آپ کی، انہوں نے یہی کہا والذی نفسی بیدہ والذی بعث بالحق، جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے پاس ہر عورت نے، ہر زوجہ مطہرہ نے عرض کیا، فرمایا میرے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا، الا رجل یضیفہ اللیلۃ، ہے کوئی آدمی ہماری محفل میں جو ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کر لے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں۔ لے گئے، بیوی سے پوچھا کیا ہے، کہا بچے کھا لے، بس انہی بھر کا ہے، بقیہ کچھ نہیں۔ کہا بچوں کو سلا دیجئے کسی بھی طرح سے۔ اور ہم دونوں ویسے سو رہ گئے، کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تو بھوکے نہ جائیں۔ کہا ٹھیک، ایسا کرنا کہ چراغ کا فلیتا بجھا دینا، چراغ بجھا دینا فلیتا بڑھانے اور گھٹانے کے چکر میں، اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، برتن میں ہم ہاتھ ڈالیں گے مگر لقمہ نہیں اٹھائیں گے، منہ تک لائیں گے، منہ چلائیں گے، لیکن ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا مہمان کھائے گا۔ قربان جائیے ان صحابہ کرام انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ ان لوگوں کا مزاج کیسا تھا، اس دینی سانچے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈھال رکھا تھا۔ آج ہم اور آپ اس نعمت سے محروم ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رات گزر گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ انصاری، آپ نے مہمان کی ضیافت کیسے کی جو اللہ کو ہنسی آ گئی، اللہ مسکرا اٹھا، اللہ خوش ہو گیا، اور آیت اتار دی ہے تمہاری فضیلت میں کہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حقدار یہ ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ عنہ کے حق میں تعریفی کلمات اتار دیے۔ قرآن پاک پڑھیے، اس میں ہے، موجود ہے۔ یہ مدینہ منورہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارد ہوئے، اسلامی اسٹیٹ بنا، ہر طرف فوجیں روانہ کی جاتی تھی کلمت اللہ کے بلندی کے لیے، اور یہی مدینہ منورہ ہے جو تمام مہاجرین اور مسلمانوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بنا۔ کس طرح سے وہ قربان ہوئے، آپ کے ساتھ جان و مال کی قربانی کس طرح سے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ احد پیش آیا تو غزوہ بدر میں مسلمان پیچھے رہ گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا باضابطہ جنگ ہوگی، راستہ روکنے کے لیے نکلے تھے لیکن جنگ ٹھہری۔ اب غزوہ احد جب آیا تو نوجوان مسلمان اور جو شریک نہیں ہو سکے تھے وہ آپے سے باہر میدان جنگ میں ہو کر لڑی جائے گی، میدان جنگ میں لڑی جائے گی، جنگ میدان میں لڑی جائے گی، مدینہ میں رہ کر نہیں۔ ہمارے دل کی حسرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے خطاب کے لیے تو مہاجرین بار بار بول رہے تھے اللہ کے رسول جان و مال حاضر ہے، جان و مال حاضر ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب ہمارے انصار کی طرف سے کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ ایک ذمہ دار آدمی تھے، باشعور آدمی تھے، حساس تھے، کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روئے سخن، آپ کا انداز گفتگو شاید ہم انصار کی طرف ہے جو بار بار آپ دہرا رہے ہیں۔ تو مہاجرین تو کھڑے ہوتے ہیں لیکن انصار میں سے جب کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے اور آپ کے کلمات بار بار وہی دہرائے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول میں موسیٰ کی قوم نہیں ہوں کہ یہ کہہ دوں خدا نخواستہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، وہ جنگ کرے، جہاد کرے، ہم نہیں جا سکتے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہم آپ کے دائیں سے، ہم آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے ہم جنگ کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم برق غماد تک جائیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ انصار و مہاجرین دونوں تیار ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اہل مدینہ نے کس طرح سے مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا، دین اسلام کو بسایا، اس کے لیے جان مال کی قربانی دی۔ تاریخ کے صفحات اس بات پر گواہ، آج ادنا سا عمل ہمارے پاس، ادنا سا عمل اس سے عشیر بھی نہیں ہے، ہم اپنے صرف نام پر جی رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہماری جمعیت پارا پارا ہے، انتشار و اختلاف کا ہم شکار ہیں، ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے بھی ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہو گیا اور ثقیف و حوازن کے قبائل ماد کھا گئے، کافی رقمیں، کافی تعداد میں بکریاں، 40,000 بکریاں آپ کو ملی اس میں، اور طائف مکہ جب فتح ہوا تو اس میں مال غنیمت کافی آیا۔ لیکن اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ گروہ در گروہ مسلمان ہو رہے ہیں مکہ میں، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اموال کو جو مال غنیمت میں ملے مکہ کے باشندوں میں تقسیم فرما دیا، نو مسلمین میں۔ اب مہاجرین جو مدینہ والے تھے ان کی اولادیں تھیں، نوجوان لوگ ناسمجھی کا شکار اکثر ہوتے ہیں،
سنجیدگی سے کوئی بات نہیں لیتے. یہاں تک بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دینا ہوا، تقسیم کرنا ہوا مال، تو مکہ والوں میں بانٹ دیا، اور خون جگر سے ہم نے دین اسلام کو سینچا، جان مال کی قربانی لگائی. کسی کا باپ شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کتنے حادثے پیش آئے، اس کو ہم نے اپنے طاقت اور بازو سے اللہ کے فضل سے سنبھالا. اور آج جب بٹنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں میں ڈھکیل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، شدہ کر کے بات آپ تک پہنچی. آپ نے اپنے خیمے میں سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا، اے اہل مدینہ، تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ سے آئے تھے، بے یار و مددگار تھے، نہ کوئی غمگسار تھا، نہ کوئی مونس و مددگار تھا. ہم نے آپ کو جگہ دی، جان مال سے ساتھ دیا. اور میں یہ کہوں کہ اے اہل مدینہ، تم جاہل تھے، تم گنوار تھے، تم کافر تھے، بھلائی برائی کی تمیز نہیں تھی. اللہ نے میرے ذریعہ تمہیں ہدایت دی. اپنا احسان تم جتلاؤ، میں اپنا احسان جتلاؤں. لیکن کیا تمہیں اس بات پر اولا ترضون ان یرجع الناس من المال الی بیوتہم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے اے اہل مدینہ کہ مکہ والے اپنے گھروں کو مال لے کر کے جائیں، اور تم لوٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو لے کر مدینہ کی طرف؟ یہ تقسیم کیا تمہیں پسند نہیں؟ یہ تقسیم تمہیں نہیں پسند ہے؟ صحابہ کرام جن کو علم نہیں تھا دھاڑے مار کر رونے لگے، اللہ کے رسول مجھے نہیں علم ہے اس کا، اور ہم کب گوارا کریں گے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں؟ آپ نے ہمارے ساتھ، ہم نے آپ کے ساتھ مرنا جینا طے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا ایک طرف جائے اور انصار ایک طرف جائے، مدینہ والے، تو میں انصار کی طرف ہو لوں گا. دنیا الگ وادی و گھاٹی میں جائے اور انصار ایک طرف جائے تو میں ان کے ساتھ ہو لوں گا. میں اور دنیا کے کسی آدمی کے پیچھے نہیں پڑوں گا. یہ مقام و مرتبہ مدینہ کے باشندوں انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے خود شہر مدینہ کا نام قرآن مجید میں آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک مضبوط درع میں ہوں، زرہ، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کی تعبیر نکالی ہوں، مدینہ ہے. ہمارے لیے زرہ ہے، جیسے دشمن کے مار سے بچاؤ کے لیے زرہ پہنا جاتا ہے لوہے کا. آج کل بھی بلٹ پروف یا کیا کہتے ہیں اس کو، ہر سپاہی کے یا ہر ایسے آدمی جس کو خطرہ ہوتا ہے پہن کے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ زرہ میں مدینے کو سمجھ رہا ہوں، مدینہ میرے لیے زرہ ہے یا قلعہ ہے، میری حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ سمى المدینہ طابہ اور طیبہ. مدینہ کا نام اللہ نے طابہ رکھا، طیبہ رکھا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ طیبہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو ایسا جلا کر خاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے کے چاندی کے میل کچیل کو تپا کر اور صاف کر کے رکھ دیتا. مدینہ وہ جگہ ہے، انسان اللہ والا ہے، توحید پرست ہے، بدعت و خرافات سے دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا پیروکار ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذمے گناہ نہیں رکھے گا، اس کا اللہ تعالیٰ صفایا کر دے گا، سیقل کر دے گا اس کی زندگی کو. کما تنفر نار الخبث الفضہ، ایسے دور کر دے گا جیسے آگ چاندی کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے جب سونار بھٹی میں رکھتا ہے. یہ مدینہ کی صفت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم حبب الایمان، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو محبوب کر دے جیسے مکہ میرے نزدیک محبوب۔ کیسا مکہ آپ کو محبوب تھا؟ آپ کا وطن مألوف تھا، خاندان تھا، آپ کا ذات بوم مکہ معظمہ تھا۔ جس وقت آپ نکلے ہیں مکہ سے ہجرت کے لیے، حضورہ مقام پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جو اعلان فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو دنیا کی زمین کی تمام جگہوں سے بہتر ہمارے نزدیک تھا، اور احب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ پیاری زمین تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اگر ہمیں اس شہر کے باشندے مجھے مجبور نہ کرتے نکلنے پر تو میں مکہ نہ چھوڑتا۔ اس درد بھری آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا مکہ معظمہ کو۔ ایک صاحب دیکھ رہے تھے، غالباً عدی ہیں، اور ان کے ساتھ حاتم نہیں، عدی ابن حاتم نہیں، کوئی دوسرے عدی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے میں کھڑا ہوا تھا ایک جگہ مقام پر، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرہ مقام پر کھڑے اور مکہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تو میرے نزدیک اے مکہ کی سرزمین دنیا کی تمام زمینوں سے پیاری تھی، اور اللہ کے نزدیک بھی تو سب سے زیادہ پیاری زمین ہے، اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں نہ نکلتا۔ لیکن جب جان و مال سے مدینہ والے قربان ہو گئے تو آپ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی واپس وہیں چلے گئے۔ حجۃ الوداع آپ نے فرمائے ادا کیے، مگر پھر انہی حاجیوں کے ساتھ اور انہی کے سرخیل بن کے آپ کی سرکردگی میں سارے لوگ مدینہ واپس ہوئے۔ وہیں 10 سال تک قیام فرمایا، آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا، آپ کی قبر شریف بھی وہیں ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے ملا جلا۔ یہ آپ کی محبت کی دلیل تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد کرو اس دن کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب ابوبکر صدیق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑنے لگے اور دیگر صحابہ، کیونکہ آب و ہوا راس نہیں آئی مدینہ کی ہجرت کے بعد، تو آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جتن کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینۃ کحب مکۃ کحبنا مکۃ او وانقلہ معہا الی الجحفہ وصححھا، اے اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو تو اٹھا کر کے پھینک دے جحفہ کی طرف، جو ویران اور پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کی فضا کو صحت مند کر دے۔ بھلا آپ کی دعا مقبول نہ ہوتی تو کس کی ہوتی؟ بھلا آپ کی دعا کہاں رد ہو سکتی ہے؟ حالت یہ تھی کہ بلال حبشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتاب ہو کر اشعار پڑھتے، کہتے کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ۔ شعر پڑھتے اس بے چینی کے عالم میں، ہر شخص اپنے آل اولاد میں صبح کرتا ہے، ہر شخص اپنے گھر میں اپنے آل اولاد کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور حالت یہاں یہ ہے کہ موت تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کبھی وہ موقع آئے گا کہ فلاں فلاں پہاڑیاں اور چشمے پر ہم رہیں گے۔ یہ وطن مألوف کی، اپنے ذات بوم کی، مکہ معظمہ کی محبت میں کہہ رہے تھے اور پریشانی کے عالم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بخار کو نکال کے پھینک دیا اور صحت مند ہو گئی فضا مدینہ منورہ کی، اور آج تک ماشاءاللہ اسی انداز پر چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت ہی ایسی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایک اہم بات ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں تو مدینہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں بدقسمتی ان کی ہے جو مدینہ چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی گوشے میں جا کے پہنچ گئے، مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چھوڑ کر چلا جائے گا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ بہتر لے آئے گا۔ لیکن بہرحال وہ بھی ایک جگہ ہے، اور مختلف الخیال لوگ وہاں جاتے ہیں اور آباد ہوتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد کرو اس دن کو جس کا نام یوم الخلاص ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخلاص کون سا دن ہے؟ خلاصی کا دن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور وہ باہر مدینہ کے ٹھہرے گا، مدینہ میں جتنے منافق مرد عورت، جتنے مشرک مرد عورت اور جتنے کافر مرد عورت، وہ سب دجال کی طرف بھاگ جائیں گے، دجال کی طرف بھاگیں گے، اسی کی طرف اہل ایمان بچیں گے، خالص اہل ایمان بچیں گے، وہی یوم الخلاص ہوگا مدینہ کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں نہیں آ سکتا، اللہ قابل مدینہ ملائکہ، مدینہ کے چوطرفہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، دجال وہاں قدم نہیں رکھ سکتا، رخ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مدینہ کی اہمیت آپ سمجھ لیں۔ مدینہ منورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، پوری کائنات سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، جیسے سانپ اپنے بل کی طرف آتا ہے، گھوم پھر کے چرا چگا اور لوٹ کر کے بل میں داخل ہوگا، ایسے ہی اسلام بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام اجنبی بن کر اٹھا، کون پہچانتا تھا، کون قبول کرتا تھا؟ ایک اللہ کو ہم مانیں گے ہمارا سارا مطلب پڑا رہ جائے گا، یہاں 360 سے پورا نہیں ہوتا، اور جو ایمان لاتا اس کو بھی اجنبیت کی نظر سے دیکھتے۔ اور آج بھی آپ کا فرمان ارشاد مبارک حرف بحرف ثابت ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، ایسے ہی اجنبی بن کر اسلام لوٹ جائے گا۔ آج ہمیں نماز اجنبیت محسوس ہو رہی ہے، روزے اجنبیت محسوس ہو رہے ہیں، زکوٰۃ، اسلامی فرائض، عادات و اخلاق، اطوار ہمیں اجنبیت محسوس ہو رہے ہیں، دین اسلام کے پیمانے پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، اس دور میں جب اسلام کو اجنبیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو کہ ملا جی آ رہے داڑھی والے، یعنی ہمارا مسلمان بھائی بے داڑھی والا ہے، ڈنکے چوٹ پر کہتا ملا جی آ رہے ہیں، اپنے کو درمنڈا نہیں سمجھا، توہین کے لیے، مسلمانوں کی توہین کے لیے ہمارے جملے اجنبیت کی دلیل ہیں، اپنا نہیں سنورتے، اپنا نہیں سنبھلتے، جو کچھ تھوڑا موڑا سنور اور سنبھل رہے ہیں انہیں پر طنز کیا جا رہا ہے۔ اجنبیت نہیں محسوس ہوئی تو آپ نے کیوں کہا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ؟ اس اجنبیت کے دور میں جو کوئی مذہب اسلام کا پابند ہو، داڑھی کا، نماز روزے کا، حج و زکوٰۃ کا، صداقت کا، سچائی کا، صلہ رحمی کا، اس کے لیے مبارکباد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے مبارکباد دے دی ہے۔ لوگ داڑھی رکھ کر اپنا دل چھوٹا نہ کریں، حضور کی مبارکبادی آپ کے لیے۔ نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو ملا جی کہتے ہیں جو لوگ، اس پر آپ کا دل برداشتہ نہ ہو، آپ اس پر اور اٹل ہو جائیے، یہ تو ہمارے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج کیا حال ہے؟ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے دعا کے طور پر اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری راہ میں میں شہید کیا جاؤں۔ ایک دعا، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو۔ حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، ان 3 لوگوں کی موتیں مدینہ منورہ میں ہوئیں، وہیں مدفون ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ مدینہ منورہ، حرم پاک مکہ معظمہ، حرمین شریفین کی عزت، قدر و منزلت اپنے دل میں سموئیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جس سے آدمی کے دل میں ایک ابھار پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ، اس مبارک جگہ کو ہم دیکھیں، زیارت کریں، اللہ کے احکامات کی ادائیگی کریں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، باتیں بہت ہیں مگر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین کی عزت و عظمت و مرتبت کو ہم پہچانیں، اور وہاں کے زیارت کے لیے آپ اپنے اندر تڑپ رکھیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ جب تک آپ کا دل نہیں مائل ہوگا اور دعا نہیں ہوگی تب تک شاید اللہ تعالیٰ بھی خاموش ہے آپ کے ہمارے حق میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کہی ہوئی باتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔